عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے خاکے کی تعریف کا مطالعہ کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کچھ باتوں کو ہم تھوڑا سا واضح کرتے چلیں، جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خاکہ اور سوانح یا سیرت میں کچھ باتوں کا فرق ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ خاکے میں حقائق کو پیش کیا جانا چاہیے اور اختصار کے ساتھ، اختصار بھی ہو، طوالت بھی ہو، آزادی اور پابندی وغیرہ کے لحاظ سے بھی دونوں میں تھوڑا سا جو فرق دکھائی دیتا ہے، اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب خاکہ لکھا جاتا ہے کسی شخص کی، کسی شخصیت پر، تو اس کی شخصیت کی جھلک ہم کو پیش کی جاتی ہے خاکے میں۔ جب سوانح لکھی جاتی ہے تو زندگی کی پوری تفصیلات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ خاکے میں پوری زندگی کو پیش کرنے کی یا پوری زندگی کا تجزیہ بتانے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کی کچھ باتوں کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، لیکن مکمل زندگی کا احاطہ اس میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ خاکے اور سوانح میں ہم کو فرق کھلا طور پر دکھائی دیتا ہے۔ ہم آگے چلیں گے تو ہم کو یہ بات واضح بھی ہوتی ہے کہ خاکے میں جو موضوع اور مواد ہے وہ کیسے ہونا چاہیے یا کس طرح سے اس کو برتنا چاہیے۔ خاکہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مواد اور موضوع دونوں کا مناسب انتخاب کرے۔ اس سے جو دلچسپی ہے خاکے میں وہ قائم رہتی ہے یا لازمی دکھتی ہے، اور چونکہ اس میں خاکے میں جو وسعت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو کچھ وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کو موضوع کے انتخاب میں حزم و احتیاط کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاکہ نگار شخصیت کے بارے میں جتنا بھی واقفیت رکھتا ہو، وہ اس کو مکمل طور پر یا اس کے گوشے کو خاکے کا حصہ بنا کر وہ پیش کر سکتا ہے، لیکن پورے گوشے کو وہ یا مکمل جو اس کے زندگی کے گوشے ہیں اس کو وہ اجاگر نہیں کر سکتا۔ موضوع اور مواد یعنی پہلے شخصیت کا انتخاب، پھر اس سے متعلق مواد اکٹھا کرنا، یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ اس مرحلے کے بعد خاکہ نگار یہ بھی دیکھتا ہے کہ شخصیت سے متعلق جمع کیے گئے یا ذاتی واقعیت پر مبنی مواد میں سے کیا کچھ ہے جو استعمال ہو سکتا ہے۔ موضوع کے لیے بڑی شخصیت کا ہونا بہت ضروری نہیں ہے۔ خاکہ اس آدمی کا دلچسپ ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں ڈرامہ یا ناصر ہو، یا اس کی زندگی کے پیچ و خم اور شب و روز معاملات زندگی سے خطرے مختلف یا منحرف ہوں، لیکن جو منجھے ہوئے فنکار اور خاکہ نگار ہوتے ہیں وہ عام اور غیر دلچسپ موضوع میں بھی اپنی قوت تخلیق اور فنی بصیرت کی مدد سے جان ڈال دیتا ہے۔ یہ خاکہ نگار کی خوبی ہے۔ ایک عام آدمی پر بھی وہ خاکہ لکھ رہا ہے اور اس کی زندگی میں کچھ خاص بات نہیں ہے، تو لیکن اس ڈھنگ سے وہ خاکے میں دلچسپی پیدا کرتا ہے عام آدمی کو لے کر کے، کہ پھر اس کی قوت تخلیق اور بصیرت کی مدد سے وہ اس انداز سے خاکہ لکھتا ہے کہ قارئین سے پڑھ کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اگر دیکھیں گے تو یہ خوبی خاکہ نگار کے اندر ہونی ضروری قرار دی جا رہی ہے۔ جو خاکہ لکھنے والا ہے اس میں قوت تخلیق ہو، فنی بصیرت ہو، اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ صحیح ڈھنگ سے خاکے کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں یا جو خوبیاں یا اس کی جو حیت متعین کی ہے اس کو صحیح طور پر وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا ہے کہ جو خاکہ ہے، خاکے کے حوالے سے موضوع ممدوح کا
ان کی جس شخصیت پر خاکہ لکھا جا رہا ہے. انتخاب میں کیا بات اہم ہوتی ہے، اس کا اندازہ اگر ہم لگانا چاہیں تو پروفیسر شمیم حنفی صاحب، ان کا ایک قول ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. باکمال لکھنے والوں نے بظاہر عام اور غیر دلچسپ دکھائی دینے والی شخصیتوں کے بھی ایسے خاکے لکھے ہیں جو ہماری بصیرتوں، ہمارے احساسات، ہماری فکر اور ہمارے جذبات کو کسی نہ کسی طرح اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. مانوس حقیقتیں غیر مانوس بن جاتی ہیں اور عام انسانی اوصاف غیر معمولی نظر آتے ہیں. پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ فنکار کے اندر اگر خوبی ہے یا خاکہ نگار کے اندر یہ خوبی ہے تو عام بات کو وہ اس ڈھنگ سے پیش کرے گا کہ وہ ہمیں خاص لگنے لگے گی. اگر ہم اردو ادب کے خاکوں کا، ویسے تو ہم آغاز و ارتقاء میں اس کا مفصل مطالعہ کریں گے، لیکن ایک سرسرِ نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو ایسے خاکے مولوی عبدالحق کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں ایک دو نام میں مشہور جو خاکے ہیں ان کے نام آپ کو بتاتا چلوں. نامدیو مالی ایک عام شخصیت پر لکھا ہوا بہت ہی مشہور خاکہ ہے. دوسرا ہے گڈڑی کا لال نور خان. یہ دو مثالیں ایسی ہیں جو عام لوگوں پر لکھے ہوئے خاکے ہیں. یہاں پر مولوی عبدالحق نے اپنی فنی بصیرت، اپنے احساسات، اپنے جذبات اتنے خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے پیش کیے ہیں کہ مانوس حقیقتیں غیر مانوس بن گئی ہیں اور عام انسانی اوصاف ہم کو غیر معمولی نظر آنے لگے ہیں. اس طرح سے یہ چیز ہم کو خاکے میں ضروری قرار ہے. اور سبانہ نگاری کی طرح خاکہ نگاری میں ممدوح کا عظیم یا بہت اہم ہونا ضروری نہیں ہے. بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ عام آدمی پر بھی یہ خاکے لکھے جا سکتے ہیں. ایمرسن جو ایک انگریزی مفکر گزرا ہے، اس نے کسی موقع پر لکھا تھا کہ ایک عظیم آدمی کی ضرورت ہے تاکہ ایک عظیم تر آدمی کی تشریح کر سکے. تو اس نے کیا کہا ہے، دیکھیے اس کا قول کیا ہے، اس کی تحریر یہ ہے کہ ایک عظیم آدمی کی ضرورت ہے تاکہ ایک عظیم تر آدمی کی تشریح کر سکے. اب عظیم تر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. عظیم آدمی وہ ہوگا جو دوسرے کو عظیم تر ہے. یہاں پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شخصیت معمولی ہو یا غیر معمولی، دونوں پر بھی خاکے لکھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو حیت، طوالت اور اختصار، یہ چیزیں جو خاکے میں ضروری ہیں، اس کی حیت کیسی ہونی چاہیے. اب تک اردو ادب میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ حیت خاکے کی جو ہے باضابطہ، حتمی اور واضح طور پر کہیں بیان نہیں کی گئی ہے، یا اس کی اجزائے ترکیبی کو کہیں بیان نہیں کیا گیا ہے. کہانی یا افسانے میں فنکار کا ذہنی اور تخیلی سفر عمودی یعنی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کے ساتھ افقی یعنی دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں بھی ہوتا ہے. لیکن خاکے میں یہ سفر یا تو صرف لمبائی کی طرف ہوتا ہے، یا پھر اگر اس کا سفر افقی ہوتا ہے بھی ہے تو نامعلوم یا غیر واضح طور پر ہوتا ہے. اس کی حیت میں گھٹاؤ ضروری ہے، ورنہ خاکہ غیر مستحکم ہو جائے گا. تو حیت کیسی ہونی چاہیے؟ گھٹاؤ ضروری بتایا گیا ہے اس میں، ورنہ خاکہ کیسا ہوگا؟ غیر مستحکم ہوگا. مستحکم خاکہ نہیں کہلائے گا. افقی یعنی دائیں سے بائیں جانب جانے والا ہے. یہ جو خاکہ نگار ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے یا اس ڈھنگ سے اپنے خیالات کو قلمبند کرے. اب اس کے بعد طوالت اور اختصار کی بات جو آتی ہے، سوانح عمری میں یا سوانح عمری کی طرح خودنوشت کی میں زیادہ طوالت دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا خاکے میں گنجائش نہیں ہے، لیکن سوانح عمری میں اور خودنوشت میں طوالت کی گنجائش دکھائی دیتی ہے. ایجاز و اختصار کا طریقہ تحریر کے لیے اپنانا ضروری ہوتا ہے خاکے میں. خاکہ نگار کم و بیش غزل کے فن سے مماثل ہے. خاکہ نگاری کا جو فن ہے
کم و بیش غزل کے فن کی طرح مماثل ہے یا اس کی طرح ہوتا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے کہ غزل کا ہر شعر مکمل اکائی کہلاتا ہے. غزل کے ایک شعر میں بہت زیادہ معنی دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی جب تشریح کرنے جائیں گے ہم ایک شعر کی تو کئی صفحات پر اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. تو یہی بات بتائی جا رہا ہے کہ خاکہ نگار کو بھی کم و بیش غزل کے فن کی طرح ہی مماثلت حاصل ہے. اس کو بھی اعجاز و اختصار دونوں کا استعمال کرنا ضروری ہے. غزل میں جس طرح سے طویل مطالب یا فلسفہ حیات کو بھی آسانی سے پیش کر دیا جاتا ہے. غزل کے اشعار میں زندگی کا جو فلسفہ حیات ہے، زندگی کا جو فلسفہ ہے، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے. خاکے میں بھی اسی طرح سے کم الفاظ میں کسی شخصیت کا مرکب پیش کر دیا جا سکتا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خراب اور مبتدی شاعر غزل میں اپنے موضوع کی پیشکش سے انصاف نہیں کر سکتا. ٹھیک اسی طرح اگر خاکہ نگار بھی منجھا ہوا نہ ہو اور نثری اوصاف اور بالخصوص اعجاز کے فنی رموز سے واقفیت نہ ہو تو کامیاب خاکہ نہیں لکھا جا سکتا. اب یہاں اعجاز و اختصار کو ضروری شرط قرار دیا گیا ہے. ظاہر ہے خاکہ شخصیت کی اختصار بیانی ہے، اس لیے اس میں بیجا طوالت کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے لوگ کم ہیں جو فرحت اللہ بیگ کی طرح خاکہ طویل لکھ سکیں. چونکہ کام اختصار سے لیا جاتا ہے اس لیے لفاظی اور بیجا مبالغہ آرائی کا موقع کم ہی ہاتھ آتا ہے. تو یہ طوالت اور اختصار کے بارے میں یہ ضروری باتیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ خاکے میں یہ سب ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے چلیں تو خاکے اور اسلوب نگارش کا ایک کہیں نہ کہیں ایک رشتہ ہے، یا پھر جو خاکہ نگار ہے اس کا اسلوب نگارش کس طرح کا ہونا چاہیے، اس پر ہم مختصراً روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو خاکہ جب لکھا جاتا ہے تو اس میں بیانیہ نثر دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو خاکہ نگار ہے وہ ممدوح کے آباد ہوتے ہیں، اس لیے بیان اسلوب سے کام لینے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن ویسے ہی کام لیا جاتا ہے. تو اس بیان اسلوب میں لفظوں اور محاوروں کے برتنے میں خاص احتیاط کی ضرورت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو شخصیت سے ہم واقف ہیں اسی شخصیت پر خاکے لکھتے ہیں. جس سے ہماری یہاں واقفیت نہیں ہے اس پہ ہم خاکہ نہیں لکھ سکتے. اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں معلومات چاہیے. تو اسلوب سادہ و پرکار، شگفتہ اور اثر انگیز تشکیل پاتا ہے. اگر خاکہ نگار خاکہ لکھتے وقت یہ جو بیانی اسلوب ہے اس میں محاوروں، لفظوں کے برتنے میں خاص احتیاط کرتا ہے. ضرب المثال اور روزمروں پر اگر خاکہ نگار قدرت حاصل رکھتا ہے تو اسلوب سادہ، پرکار، شگفتہ اور اثر انگیز تشکیل ہوتا ہے. اس طرح کا اسلوب خاکہ نگاری کے لیے بہت زیادہ سازگار بھی ہوتا ہے. بیجا طوالت، بیجا مبالغہ آرائی، لفظوں کا اسراف، موضوع سے الگ ہٹنا وغیرہ، یہ تمام باتوں سے خاکہ نگاری میں خامیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سے پرہیز کرنا خاکہ نگار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. خاکہ نگاری میں حد درجہ شعری اسلوب اپنانے سے بھی غیر فطری پن پیدا ہو جاتا ہے. اچھا خاکہ وہی لکھ سکتا ہے جس کا ذہن اصطلاح سازی میں الجھتا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بڑے ناقد نے اچھے خاکے نہیں لکھے، یعنی کہ جو زیادہ تنقید کرنے والا ہوتا ہے اس کے لکھے ہوئے خاکے اچھے نہیں کہلائے جاتے. لیکن جس کا ذہن اصطلاح سازی میں نہیں الجھتا ہے ویسے لوگ اچھے خاکے لکھ سکتے ہیں، یا ان کا جو خاکوں کا اسلوب ہے وہ بہت زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مبالغہ آرائی سے تو پرہیز کرنا ہی چاہیے. سادہ اسلوب کا استعمال ہر لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے. پھر غیر مزاحیہ عنصر کی کارفرمائی
نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود خرت میں شگفتگی اور روانی موجود ہے، تو اس سے بھی زبان اصلی نگارش میں خاکہ نگار کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اگر ہم مزاحیہ عنصر کو اس میں شامل کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ خاکہ نگار کے لیے بھی کچھ حد تک اچھی بات ہو سکتی ہے. اگر ہم منٹو کے خاکوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف افسانوں کی طرح کاٹدار اسلوب ملتا ہے. برجستگی اور بے تکلفی سے جو تحریر وجود پذیر ہوتی ہے وہ پراسر اور دلچسپ ہوتی ہے. خاکوں میں اگر اسلوب کی تلاش کرنے کے لیے دوسرے مضامین کی طرح بہت زیادہ صرفی و نحوی تجزیے پر منحصر ہونا نہیں پڑتا. خاکوں میں جو اسلوب ہوتا ہے وہ تحریر کی کلیت میں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ ٹوٹیلٹی. کہانیوں کی طرح یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرح کا خاکہ نگار ہو ویسی ہی زبان اور ویسا ہی اسلوب وضع کیا جائے، بلکہ یہاں خاکہ نگار کا انفرادی رویہ اور انفرادی طرز تحریر کام کرتا ہے. یعنی کہ خاکہ نگار جو لکھتا ہے کسی شخصیت کو لے کر اسی سے ہم متاثر ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی رویہ اور انفرادی طرز تحریر کام کرتا ہے جو اسلوب نگارش کا ضامن ہوتا ہے. کہانیوں میں موضوع کے مطابق ڈکشن بدلتا رہتا ہے، لیکن خاکے میں یہ بالکل ضروری نہیں ہے. کہانی میں موضوع کے حساب سے جو ڈکشن بدلتا ہے ویسے ڈکشن بدلنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ان تمام باتوں سے ہم پر کچھ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ خاکے میں کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. خاکہ نگار پہلی چیز یہ ہے کہ خاکہ نگار کوشش کرے کہ ممدوح کی شخصیت کھولنے میں اس کی ذہنی میلان اور نفسیات تک رسائی حاصل کرے. ذہنی میلان اور نفسیات تک حاصل کرے اس کی شخصیت کی خاکہ نگار کی خوبی ہے. جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کے چہرے بچھڑے اور اس کی نشست و برخاست کی پیشکش میں خاکہ نگار زیادہ نمک مرچ نہ لگائے، یعنی کہ مبالغہ آرائی سے بھی کام نہ لے اور نہ ہی اس کی خامیوں کو چھپائے یا خوبیوں کو چھپائے. ہر درجے جزیات نگاری اور مل فتوحات کے ذکر سے پرہیز کرے، یعنی کہ اس کی جو فتوحات ہیں علمی ہو یا جزیات نگاری اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کسی بڑی شخصیت کا خاکہ لکھنے کے لیے اس حد کے سیاسی، سماجی اور ادبی حالات اور سرگرمیوں سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. ہم کسی بڑی شخصیت پر اگر خاکہ لکھ رہے ہیں تو کس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی اس زمانے کی سماجی، سیاسی، ادبی جو سرگرمیاں ہیں اس سے واقف ہونا ضروری ہے. شخصیت یا اس کے کسی کارنامے پر خاکہ نگار اپنی تنقید و رائے دینے سے پہلے پرہیز بھی کرنا چاہیے، دینے سے پہلے پرہیز بھی کرے. پھر ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ خاکہ نگار ممدوح کے سچے حالات اور حرکات و سکنات پر نظر رکھے. دل سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. جو حالات زندگی ہیں یا حرکات و سکنات ہیں اسی کو پیش کرنا چاہیے. خاکہ نگار اپنے ممدوح سے ہمدردی ضرور رکھے لیکن جانبداری سے پرہیز کرے. جانبداری سے پرہیز کرنا چاہیے. خاکہ محض زبان کے چٹخارے کے لیے نہیں لکھا جائے بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی سبق آموز پہلو بھی ہے. یہ خاکے کی خوبی کہلائے گی، یعنی کہ ہم کو کچھ نہ کچھ سبق ملنا چاہیے. اس کے بعد ممدوح کی شخصیت کو خاکہ نگار خود پر کبھی حاوی نہ ہونے دے ورنہ خود اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرے. اور کیا ہونا چاہیے؟ نہ ممدوح جس پر خاکہ لکھا ہے، جس شخصیت پر خاکہ لکھا جا رہا ہے اس سے بھی بہت زیادہ متاثر نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس پر پوری طرح خود خاکہ نگار حاوی ہونا چاہیے. خاکے میں زبردستی مزاح پیدا کرنے سے اس کا پورا انجام نثر مجروح ہو سکتا ہے. یعنی کہ خاکے میں اگر مزاح پیدا کرنے کے لیے زبردستی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں اس کا جو اصل نظام ہے یا اس کی جو اصل نثر ہے وہ برباد ہو سکتی ہے. اس لیے اس کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو ان تمام باتوں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خاکے کے لیے کون سی باتوں کا ذکر ہے، کون سی باتوں کا شامل ہونا ضروری ہے، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کون سی خامیاں، کس طرح کے جزیات ہونے چاہیے، طوالات اختصار کیسا ہونا چاہیے، اسلوب نگارش کیسا ہونا چاہیے اور خاکہ نگار کو کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. بخیر.
آئندہ لیکچر میں دیکھیں گے. شکریہ.